صحابہ کرام ہو، انبیاء کرام ہو، اولیاء کرام ہو، بڑے بڑے اس دین کے خاطر ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ نہ دن کو دن سمجھا، نہ رات کو رات سمجھی، ہر طرح کی انہوں نے قربانی دی۔ جان کی بولی لگی جان دے دی، مال کی بولی لگی مال دے دیا، وقت دے دیا، جو جس چیز کی بولی لگتی تھی وہ چیز انہوں نے اللہ کے راستے میں قربان کر دی، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر وہ لوگ قربانی نہ دیتے تو یہ دین آج ہم تک نہیں پہنچتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحن کعبہ میں سجدے میں جاتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پشت پر، پیٹھ مبارک پر کفار اوجھڑی رکھ دیا کرتے تھے، غلاظت رکھ دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہیں پاتے تھے، نبی علیہ السلام کی بیٹی آتی تھی اور اس اوجھڑی کو، اس غلاظت کو دور پھینک دیتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام اس وقت میں کہتے تھے، نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ اے میری بیٹی، اپنے باپ کے اچانک قتل کیے جانے کا ڈر نہ کرنا، تیرا باپ، اللہ پاک تیرے باپ کو اس وقت تک زندہ رکھے گا جب تک ہر کچے اور پکے مکان میں تیرے باپ نے جو دین لے کر آیا ہے وہ داخل نہ ہو جائے۔ تو یہ قربانی انہوں نے دی تھی۔ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں پھندا ڈالا جاتا ہے اور کھینچا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری سے گر جاتے تھے۔ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ کچرا ڈال دیا جاتا تھا۔ طرح طرح کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشقت اٹھانا پڑی، اور وجہ صرف اور صرف ایک تھی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا، بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ عبادت کے تعلق سے کبھی کفار مکہ نے نبی علیہ السلام کو نہ روکا نہ ٹوکا عبادت کرنے کے تعلق سے، لیکن جب دعوت کا معاملہ آیا، جب دین کو دوسروں تک پہنچانے کا معاملہ آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کی مشقتیں اٹھانا پڑی، طرح طرح کی قربانی دینا پڑی، یہاں تک کہ جو اپنے تھے وہ بھی رخ پھیر کر دوسرے طرف چلنے لگے۔ ابو طالب چچا وہ بھی کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، تیری قوم میرے پاس آتی ہے اور ایسی باتیں کہتی ہے کہ تو اس کام سے رک جا، ورنہ وہ تجھے بھی ہلاک کر دیں گے اور مجھے بھی پریشان کر دیں گے۔ تو جو چچا ہے ان کا بھی یہ کہنا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے، لو وضع الشمس على يمين والقمر على يسار ما تركت هذه الدين او كما قال۔ نبی علیہ السلام فرماتے کہ اگر ایک کفار مکہ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج کو رکھ دے، الٹے ہاتھ میں چاند کو رکھ دے، تو قسم رب کائنات کہ میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو دین کے خاطر قربانی اٹھانا پڑے گی، اور یہ اللہ کا معاملہ ہے، جو جتنی قربانی دے گا اتنی اللہ پاک اس پر مہربانی کریں گے۔ قربانی جو جتنی دے گا اتنی اللہ پاک اس پر اپنی مہربانی کریں گے۔ کسی بھی فیلڈ سے ہم کر لو، اللہ پاک کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جو شخص جس فیلڈ میں محنت کرے گا وہ اس فیلڈ میں کامیاب ہو کر رہے گا۔ ہم اس کی محنت کو، اس کی مشقت کو رائیگاں جانے نہیں دیں گے، ضائع جانے نہیں دیں گے، ہم اس کو اس کی محنت میں کامیاب کر دیں گے۔ تو جو دنیا کے معاملے میں محنت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، تو جو دین کے معاملے میں محنت کرے گا، قربانی دے گا، مشقت اٹھائے گا، اللہ اسے ناکام کرے گا کیا کبھی؟ تو انبیاء کرام نے اس دین کے خاطر قربانی دی ہے، صحابہ کرام نے اس دین کے خاطر قربانی دی ہے۔ کیسی قربانی دی؟ جب دین زندگی کے اندر آیا، دین زندگی کے اندر آنے سے پہلے کا معاملہ اور دین زندگی میں آنا اس کے بعد کا معاملہ بہت فرق ہو چکا تھا۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ ایمان لانے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے اچھے سے اچھا لباس پہنا کرتے تھے، خوشبو، عمدہ سے عمدہ خوشبو لگایا کرتے تھے، قسم قسم کے پھل کھایا کرتے تھے۔ جو مکہ میں سب سے پہلے آتے تھے وہ ان کے گھر پر آیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے اسلام لانے سے پہلے کی زندگی۔ کسی گلی سے اگر گزرتے تو اس گلی والے سمجھ جاتے کہ یہاں سے مصعب ابن عمیر گزرے ہوئے۔ تو یہ ان کی حالت تھی اسلام لانے سے پہلے، لیکن اسلام لانے کے بعد ان کی حالت اللہ اکبر، گھر والوں نے جسم کا لباس تک چھین لیا تھا، ہے نا۔ جب شہید ہوئے احد کے اندر تو مکمل کفن تک نصیب نہیں ہو رہا، نبی علیہ السلام دیکھ کر رشک کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے کاش مصعب کی جگہ میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو یہ قربانی دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اس دین کو پورے عالم میں پھیلانے کے لیے انہوں نے یہ قربانی دی ہے۔